عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے تو اس نے پھر ایک بار ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنا مبارک مہمان ماہ رمضان بھیج کر اس کے استقبال کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان ہماری افطار میں شریک تھے, ہماری سحری میں شریک تھے, قیام اللیل اور تراویح میں شریک تھے, جاگنے والی رات میں موجود تھے, مردوں میں بھی, عورتوں میں بھی, بچوں میں بھی, اپنے خاندان میں, اپنی جماعت میں, اپنے محلے میں, اپنے پہچان کے لوگوں میں, لیکن ان سال آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں اور ان سے بات کرنے کے لیے ہماری زبان ترس رہی ہے اور ان کی بات سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے ہیں. ہم پر واجب ہے کہ ایسے موقع پر ہم انہیں بھی اپنی دعائے خیر میں یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو انہیں قبر میں کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو مخبر, جاسوس یا CID مقرر کر دیے اور دو دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے. دو جاسوس کون ہے؟ ایک تو وہ جاسوس ہے جس کو ہماری آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل مانتا ہے کہ یقیناً یہ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں, ہماری رپورٹنگ تیار کر رہے ہیں. اور ایک جاسوس وہ ہے جس کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل صحیح معنی میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے. وہ کون ایسی جاسوس ہے جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل تھوڑا تھوڑا مان رہا ہے کہ ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ جاسوس ہمارے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ کرام کاتبین ہیں جن کو میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن تمام رپورٹ کو تیار کر رہے ہیں. دن قیامت کے یہی رپورٹر, فرشتوں کا کی یہی رپورٹ, یہی ڈائری, یہی رجسٹر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور انسان کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. تم اپنی زندگی میں جو کچھ تم نے کیا ہے سب اس میں موجود ہے, تم اس کو دیکھ لو, آج تمہارے فیصلہ کرنے کے لیے یہی رجسٹر کافی ہے. کچھ ایسا بھی نڈر اور بے خوف انسان ہوگا جو کہنے لگے گا کہ پروردگار میرے زندگی کا یہ کارنامہ تیرے فرشتے نے تیار کیا ہے, تیرے اپنے پہلے نے تیار کیا ہے, میرے گھر کی کوئی گواہی ہونی چاہیے تب ہم اس کو مانیں گے. یہ اللہ کے سامنے بندہ ایسی جرت کرے گا. اللہ رب العالمین کہیں گے ٹھیک ہے تمہارے گھر کی نہیں تمہارے جسم کی گواہی پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا نقشہ کھینچا ہے. فرماتے ہیں رب العالمین الیوم نختم علی افواہہم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اس زبان پر خاموشی کی مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ بولنے لگے گا, انسان کا پاؤں گواہی دینے لگے گا کہ انسان نے ایسا کام کیا ہے. یہ ایسے جاسوس ہیں, ہمارے ہاتھ اور پاؤں
کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل یقین نہیں کر رہا ہے کہ کیا میرا ہی ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا؟ اور جب انسان کا اپنا ہاتھ گواہی دے سکتا ہے تو انسان کی اپنی اولاد کیسے نہیں گواہی دے گی؟ انسان کا اپنا پڑوسی کیسے نہیں گواہی دے گا؟ دائرے کو جتنا وسیع کر لیجیے صرف اشاروں کا چھنکا ڈال رہا۔ اسی طرح سے اللہ نے دو دشمن مسلط کر دیا۔ ایک دشمن تو کھلا ہوا ہے، کھل کر اس نے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے انسان کے تعلق سے، اور ایک چھپا ہوا دشمن، وہ انسان کا جو کھلا ہوا دشمن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، میرے بندو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے کھل کر دشمنی کا اعلان کیا ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح کی ایک معمولی سی رمق میں باقی رہے گی ہم اس کو صراط مستقیم سے بھٹکاتے رہیں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے اس کا حملہ ہوگا۔ اس کا حملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے وہاں بھی اس کا حملہ جاری رہتا ہے، انسان بھول جاتا ہے 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، وضو بناتا ہے وہاں بھی اس کا حملہ جاری رہتا ہے، ہاتھ کو 3 بار دھویا کہ 4 بار دھویا۔ یہ نیکی کے کام میں اور برائی کے کام میں تو ہے ہی، چومکھی حملہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے اور بندیوں کے لیے شیطان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 2 راستہ اللہ تعالی نے کھول دیا ہے کہ ان 2 راستوں پر میرے بندے اور بندیاں جب چلے گی تو شیطان کے حملے کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف دشمن کی فوج ہے، لیکن بچنے کا 2 ہی راستہ ہے، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا۔ بندہ جب اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے آگے یا اپنی پیشانی کو جب زمین پر ٹیک دیتا ہے سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا و مناجات کرتا ہے، رب العالمین اس کو شیطان کے حملے سے بچا لے۔ اور شیطان جیسی عظیم قوت سے بچنے کے لیے جب یہ 2 راستے کافی ہو سکتے ہیں تو انسانوں کی قوت سے بچنے کے لیے جو انسانوں میں دشمنی، انسان نما دشمن جو ہے ان سے بچنے کے لیے یہ 2 راستہ اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا دشمن جو شیطان کا بنایا ہے ایک چھپا ہوا دشمن ہے جس کو انسان محسوس نہیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کا دشمن ہے، وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا وہ اپنا آرام طلبی والا خیال ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے میرے بندو 1 سال تک تم نے 2 دشمنوں سے مقابلہ کیا، اب وقت آ چکا ہے تمہارے ایک دشمن کو ہم آج قید کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے رب العالمین کی جانب سے 3 فیصلے ہوتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین ومرضت الجن، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان سرکش جنات کو، سرکش شیطان کو بیڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں، قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک دشمن کو قید کر دیا گیا، اب ایک دشمن بچا ہوا ہے انسان کا اپنا نفس۔ اس نفس سے اس کو مقابلہ کرنا ہے، گرمی کا موسم ہے، ظہر یا عصر کا وقت ہے، ایک روزہ دار وضو بنانے کے لیے کلائی دھونے کے بعد جب ایک چلو پانی منہ میں ڈالتا ہے اور زبان کے اشارے سے منہ کے تمام اندرونی حصے میں جب پانی پہنچاتا ہے پھر منہ کے پانی کو پورے سے پورے پانی کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر وہ چند قطرہ حلق کے نیچے اتار لے تو اس کا کون ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ آخر یہ کیا چیز ہے؟ نفس چاہتا ہے کہ حلق کو تر کر لیں، لیکن ایک مومن مرد، ایک مومن عورت، ایک معصوم سا بچہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر
یہ ایک قطرہ حلق کے نیچے ہم اتار لیں گے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اس ذات کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب اس ذات کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو یہ گدلا نفس یہ پاکیزہ بنتا ہے، یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خوشخبری سنائی جاتی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ انسان کا نفس جب پاک ہو جاتا ہے اس کو ایسی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور زبان پر جب اس کی دعا آتی ہے، وہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت انسان روزہ کھولنے کے سامان کے تیار کرنے میں رہتا ہے، اور رب العالمین کی رحمت اتنی گویا منتظر رہتی ہے کہ یہ روزہ دار دن بھر کا بھوکا اور پیاسا، اب یہ روزہ کھولنے کا وقت ہے، یہ اپنے پروردگار سے کیا مانگنا چاہتا ہے، قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے، اور اس وقت انسان اپنے رب سے جو کچھ اس کو مانگنا ہے اپنے دل کی گہرائی سے جب مانگتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نمودار ہونے لگتے ہیں، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے اس کے روزے کی قبولیت کی وہ نشانی ہے۔ اور اس وقت میں بندہ جب اپنے پروردگار سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت پہلے وعدہ کر دیا ہے کہ میرے بندے اگر مجھ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ جس رکوع میں روزے کا تذکرہ ہے اس میں قرآن کا بھی تذکرہ ہے اور اس میں رب العالمین سے دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ تین اہم عبادتیں ہیں جہاں ہم نے روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، قرآن کو ہم نے پڑھا سنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے مانگا بھی، اپنے رب سے جو کچھ انسان کی اپنی اپنی الگ الگ ضرورتیں ہیں اس مراد کو رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے بندے کی زبان سے بھی وہ جملے نکلتے ہی ہیں جب فوراً اللہ کی رحمت لبیک کہتے ہوئے دوڑتی ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا استغفرنہم واستغفرونی، میری عزت و جلال کی قسم ہے، میرے عظمت مکان کی قسم ہے، میرے بندے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد جب میرے پاس آ کر استغفار طلب کرتے ہیں تو ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیں، ہم ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ انسان سب سے چھپ کر، سب سے ہٹ کر، سب سے بچ کر، سب کی نگاہوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے بالکل تنہائی میں اسے گناہ کا کام کیا، کسی کو کوئی خبر نہیں، مرد ہے تو بیوی کو خبر نہیں، عورت ہے اس کے شوہر کو خبر نہیں، ماں باپ کو خبر نہیں، بھائی بہن کو خبر نہیں، دوست احباب کو خبر نہیں، لیکن اس نے گناہ نہیں، پاپ نہیں، مہاپاپ کیا ہے، اس کے گناہ کی اطلاع کسی کو نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، جیسے اس نے تنہائی میں گناہ کیا ہے، اب وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، اور تنہائی اختیار کرنے کے بعد رب العالمین کی رحمت کو غیرت دلاتا ہے، پروردگار میں نے گناہ کا کام کیا تھا، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن تیری ذات میرے گناہ سے باخبر ہے، آج میں اسی طرح تنہائی اختیار کر کے توبہ کر رہا ہوں اور تو میرے اس توبہ پر گواہ بن جا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص رجل ذکر اللہ تعالی تعالیٰ فباطت عیناہ، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے گناہ کو یاد کیا، رب العالمین کی رحمت کو یاد کیا، اور اس کی آنکھیں اشبار ہو گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کی جگہ کرتا ہے۔ یہ وقت بڑا غنیمت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ ایک سال تک جن گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں چلنے کے لائق بن چکے تھے، رب العالمین کی رحمت دیکھیے،
گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے جہنم کے قید خانے میں جانے کے لائق ہو چکے۔ جس رجسٹر میں تمہارا گناہ درج ہے، اس گناہ کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے جلانے کے، گناہگار کو جلانے کے لیے نہیں، گناہگار کے گناہ کو جلانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے ہیں ایسے وقت میں، گرمی کا جب موسم ہوتا ہے اور اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اونٹنی کے بچے کا پاؤں جب جلنے لگتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں رمضان کا، اونٹنی کے بچے کا پاؤں جلنے لگا۔ رمضان کے معنی جلا دینے کے آتے ہیں۔ رب العالمین گناہگار کو نہیں، گناہگار کے گناہ کو جلانے کے لیے رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے۔ مجرم کو نہیں، مجرم کے جرم کو مٹانے کے لیے، اس کے جرم کو ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے، اور اس کے لیے اسباب بتائے گئے ہیں۔ یہ ہم نے جو ابھی تراویح کی نماز ادا کی، یہ کیا ہے؟ یہ دل بھر کے روزہ رکھنے کا شکرانہ ہے رب العالمین کی دربار میں۔ پروردگار تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تیرے حکم کو مانا، ہم نے تیری فرمانبرداری کی۔ تو نے ہمیں کہا تھا کہ رک جاؤ کھانے کے لیے، سورج ابھی نہیں ڈوبا تھا، ہم رکے ہوئے تھے، اس کھانے کو ہم نے اپنے لیے حرام سمجھا، لیکن جیسے ہی سورج ڈوب گیا، 1 منٹ پہلے جو کھانا میرے لیے حرام تھا، اب وہ کھانا میرے لیے حلال اور جائز ہو گیا، بلکہ اس کا کھانا میرے لیے واجب ہو گیا۔ یہ رب العالمین کا شاہی دسترخوان ہے۔ کہیں دعوت ہوتی ہے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، دعوتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا، افطار کا، سحر کا، لیکن کسی بھی دعوت کے فنکشن میں جتنے لوگ مدعو ہوتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ نہیں کھاتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، 2-3 منٹ کا وقت میں اور لے رہا ہوں، کوئی آگے کوئی پیچھے، وہ کھاتا رہتا ہے۔ لیکن رب العالمین کا یہ شاہی دسترخوان ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا، ہر ایک کی زبان پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، گھر کا نوکر ہو، گھر کا آنر ہو، ہر ایک کی زبان پر کھانا اور پانی پڑ رہا ہے۔ ایک اتحاد کا مظاہرہ ہے۔ رب العالمین اس امت کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہا کہ اگر سورج ڈوبے فوراً افطار کر لو۔ اس امت میں ایک بدبخت طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ اتنا جب برداشت کر لیا تو 2 منٹ کے لیے اور کیا ہے اس امت کا ایک بدبخت طبقہ۔ یہ کیا ہے؟ اس اتحاد کی چادر میں یہ سوراخ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس شیطانی فکر سے اپنے امان میں رکھے۔ جیسے حکم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، فوراً افطار کر لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج جیسے ڈوبے فوراً افطار کر لو۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اس مہینے میں اپنے جسم کی توانائی، اپنے جسم کی قوت اور اپنے جسم کی طاقت کو اپنے رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی توانائی کو بھی اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رمضان میں اتنی کثرت سے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، اور جب آندھی چلتی ہے تو اس کی ہوا صرف مرد ہی کو ٹچ نہیں کرتی ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، امیر، غریب، سب کو ٹچ کرتی ہے وہ ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا مال سب کے لیے خرچ ہوتا تھا، صرف فقراء مساکین ہی کے لیے نہیں بلکہ جو صاحب استطاعت تھے ان کے لیے بھی، کم از کم افطار کے نام پر، سحر کے نام پر اللہ کے راستے میں یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو توفیق طلب کرنی چاہیے۔ بارہا تو نے اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان تو نے پھر اس مبارک مہمان کو بھیجا ہے۔ اے اللہ تو اس کے پہلے عشر کی رحمت سے،
دوسرے شیخ کی مغفرت سے اور تیسرا شرط جہنم سے آزادی کا ہے، اور بالخصوص اس کی ایک رات جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ ان تمام سعادتوں سے اللہ جو ہم سب کو مالا مال فرما دے، ہم لوگوں کے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے بیوی بال بچوں کو بھی اپنے دعاؤں میں شریک رکھیے، اپنے رشتے داروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس دنیا میں موجود ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، روئے زمین کے تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے، چاہے وہ بحیات ہو یا اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہوں، ان سب کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں عمومیت پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے اوپر اپنے رضوان اور اپنے خوشنودی کی برسات نازل فرمائے، اور اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کے کاموں کے لیے ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری اعلان تھا